یہ دنیا کا ٹائم ٹیبل ہے، تاریخیں تبدیل ہوتی ہیں تو یہ انسان کے لیے ایک میسج پیغام کے طور پر ہوتی ہیں۔ جتنے بھی احکامات اور عبادات ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اس 21ویں سال کا آغاز جو ہے وہ بیساکھ یا چیت کے ماہ سے جو ہو جاتا ہے، اور یہ شروع ہو جاتے ہیں، پیغام شروع ہو جاتے ہیں کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یہ معافی نامے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اہمیت سورج کی نہیں ہے، سورج کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اہتمام کس بات سے کرنا ہے جی؟ اہتمام تو کرنا تھا فجر کی نماز کا، اہتمام تو کرنا تھا تو تہجد کا، بھرتا سورج دیکھنا ہے، وہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے 31 دسمبر، اس حوالے سے آپ سے چند گزارشات جو وہ کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا محاسبہ، اپنا حساب، اپنا اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے۔ انسان جو ہے، کوئی بھی انسان ہے، بہترین وکیل ہے، بہترین جج ہے، بہترین گواہ ہے، بہترین تنقید کرنے والا ہے، کسی اور کا نہیں اپنا۔ اگر ہم اپنی غلطیاں خود دیکھیں گے، خود اس کو تجزیہ کریں گے، جائزہ لیں گے کہ کیا غلطی ہوئی، اور اس کو دہرائیں گے نہیں تو وہ غلطی نہیں رہتی، وہ تجربہ بن جاتی ہے اور ہماری کامیابی کا ایک زینہ بن جاتی ہے، ایک سٹیپ بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو کامیابیاں ملیں اس کا بھی تجزیہ خود کرنا ہوتا ہے کہ کس بات سے، کس رویے سے، کس عمل سے، کس سوچ کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی ہے یا خوشی ملی ہے۔ اس سوچ کو پھر اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہوتا ہے، اگلی خوشی کے لیے اس کو ایک اور ذریعہ زینہ بنانا ہوتا ہے جی۔ تو انسان کو سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا حساب کتاب رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنا حساب کتاب نہیں رکھیں گے نا تو ایک ذات ایسی ہے جو ہمارا حساب کتاب رکھ رہی ہے اور وہ ہمیں ہمارا حساب کتاب قیامت والے دن میں پکڑا دے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر انسان پہلے اپنے آپ کو خود اس کے لیے تیار کرے اور اپنے آپ کو جو ہے اس کا، اور پھر یہ وقت کی جو تقسیم ہوتی ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ نظام الاوقات ہے، جیسے ہمارے کلاسز کے ہوتے ہیں، اداروں کے ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ جو کیلنڈر ہوتے ہیں یہ بھی دنیا کا نظام الاوقات ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے کسی دن کا حساب رکھ لے، کسی ہفتے کا حساب رکھ لے، کسی ماہ کا، کسی سال کا، کسی جو ہے اپنے 100 سال کا اگر ریکارڈ رکھنا چاہیں قومیں تو وہ رکھ سکتی ہیں اور اپنی خوبیاں خامیاں کاؤنٹ کر سکتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیلنڈر تبدیل ہوتے ہیں، تاریخیں تبدیل ہوتی ہیں، دن تبدیل ہوتے ہیں، صدیاں اور ماہ اور یہ چیزیں، یہ صرف وقت کی تقسیم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سورج، چاند جب سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے ہیں یہ اپنے اپنے کام پر مامور ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ دن رات کی حرکت ویسے ہی ہے جب سے یہ کائنات بنی ہے، ہو رہی ہے۔ موسموں کا آنا جانا، یہ ساری تبدیلیاں شروع سے ہی آ رہی ہیں۔ انسان اس دنیا پر آیا تو اس نے بہت سے تجربات کیے۔ جب ان تجربات کو، ان میں سے اہم باتوں کو اس نے احاطہ تحریر میں لانا شروع کیا، لکھنا شروع کیا، تو اس کو پھر ان باتوں کو یاد کرنے کے لیے کوئی حساب چاہیے تھا، کوئی نمبر چاہیے تھا۔ تو اس نے اس طرح جو ہے وہ کیلنڈر کا جو ہے شروعات ہوئی، ابتدا ہوئی اہم باتوں کو لکھنے کی وجہ سے۔ اور یہ انسانی تجربات یہ اس لیے لکھے جاتے تھے تاکہ ان میں سے انسان سبق حاصل کر سکے اور آئندہ ان غلطیوں کو نہ دہرا سکے۔ تو اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے انسانی جو تجسس ہے اور انسان میں جو ول پاور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، قوت ارادی، اس کے لیے یہ کام جو ہے وہ معرض وجود میں ہے۔ اس وقت دنیا کا ہر انسان اور ہر قوم اور ہر قبیلہ اور ہر وہ شخص جو ذمہ دار ہیں اور اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، اپنی بہتری چاہتا ہے، وہ اپنا حساب کتاب جو ہے وہ ضرور رکھتا ہے۔ اسی سلسلے میں کیلنڈر بھی جو ہے ان کے لیے مفید چیز ہے۔ تو یہ تواریخ کی جو تبدیلی ہوتی ہے یا تاریخیں تبدیل ہوتی ہیں تو یہ انسان کے لیے ایک میسج پیغام کے طور پر ہوتی ہیں جی۔ دنیا میں بہت سے کیلنڈر ہیں جو اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہر قوم کے اپنے اپنے ہیں۔ چند مشہور ہیں جن میں عیسوی کیلنڈر سب سے زیادہ مشہور ہے، بہت سے ممالک اس کو جو ہے فالو کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا اپنا ہجری کیلنڈر ہے، اور ہندوستان کا، بھارت میں جس کو ہم دیسی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، بکرمی کہا جاتا ہے، وہ بھی موجود ہے۔ چائنیز کیلنڈر بھی بہت مشہور ہے، ان کے اعتبار سے وقت کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو اس میں سے اس وقت جو دنیا سب سے زیادہ فالو کرتی ہے وہ عیسوی کیلنڈر کو کرتی ہے۔ عیسوی کیلنڈر میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 31 دسمبر سے آگے جو ہے وہ نیا سال سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کہانی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو عیسوی کیلنڈر ہے اس سے کے بارے میں مشہور تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو جو ہے اس سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پر حالانکہ ان کی کتابوں میں بہت سے اختلافات موجود ہیں اور مرور زمانہ، حادثات زمانہ میں سے بہت سی تبدیلیاں بھی ہوتی رہی ہیں۔ 4 صدی میں تبدیل ہوا، پھر 6 میں، پھر 7 میں، تبدیلیاں ہوتے ہوتے یہ جو موجودہ کیلنڈر ہے یہ ان کا 16ویں صدی میں ان کے پوپ جو تھے، 13ویں پوپ گریگری
اس کو اب گریگورین جو ہے وہ کیلنڈر کہا جاتا ہے، اس نے اس کو ترتیب دیا تھا، اور ماہر میتھمیٹیشین بھی تھا، ماہر ریاضی دان بھی تھا، اور ان کا جو ہے وہ پاپ بھی تھا۔ تو اس نے جب اس کو ترتیب دیا، اس ترتیب میں اس کے سامنے مذہبی جو ہے وہ خیالات تھے۔ ان مذہبی خیالات میں یہ تھا کہ ایسٹر جو ان کے ہاں خوشیوں کا مہینہ شمار ہوتا ہے، اس کو اس ایسے ترتیب میں رکھا جائے کہ وہ نہ سردی کے دن ہو اور نہ گرمی کے دن ہو، تو جس کو اپریل کے ماہ میں کہا جاتا ہے، تو اس ترتیب سے اس کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ ترتیبیں رکھی گئی ہے، جو 12 ماہ بنائے گئے ہیں، تقسیم کیے گئے ہیں، ان 12 ماہ کی تقسیم میں ہر ماہ کا جو نام ہے وہ ان کے کسی بزرگ بڑے دیوی یا دیوتا کے نام پر جو ہوتا ہے۔ جیسے پہلا ماہ ان کا جنوری ہے، تو جانو اس کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا اس وقت کے جو ان کے بزرگ تھے کہ یہ وہی شخص ہے جس سے اس کائنات کی جو ہے ابتدا میں اور انتہا میں اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح سارے ماہ جو ہے وہ اینڈ تک جو ہے وہ ان کے بزرگوں کے ناموں پر ہی ہیں۔ بہرحال یہ اس کی اپنے مذہب کی خدمت تھی، اس نے اپنے مذہب کی خدمت کی، اس کو لے کے چلا، لیکن دنیا میں بعض میں یہ چیز جو ہے اس کا بنایا ہوا نظام الاوقات جو ہے وہ اختیار کر لیا اور آج تک جو ہے چلا آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا بنایا ہوا کیلنڈر ہی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ایکوریٹ ہے، اس میں بعض میں بہت سی تبدیلیاں جو ہے انسانی نظام الاوقات ہے، تبدیلیاں ہوتی رہیں، اور ریسنٹ 2018 تک میں اس میں بھی جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ ہوتی رہی۔ اب بھی اس میں جو ہے گنجائش کے چانسز جو ہے موجود ہوتے ہیں، تبدیلی کے چانسز موجود ہوتے ہیں۔ ہم اگر اسلامی کیلنڈر کی بات کریں تو اسلامی کیلنڈر کا آغاز 622 عیسوی میں جس کو جو ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس کو لانچ کیا گیا، اور مسلمانوں کا یہ جو ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے تاریخوں کا رواج نہیں تھا، ماہ وہی تھے، لیکن ان کو جو مناسب تبدیلیاں کر کے اس کو یہاں سے اس کی شروعات کی گئی، باقاعدہ طور پر اس کو جو ہے وہ رائج کیا گیا۔ اور اسلامی کیلنڈر میں جو پہلا ماہ ہے وہ محرم الحرام ہے، اور اس ہمارے جتنے بھی احکامات اور عبادات ہیں وہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کی خوبی یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے چاند کے حساب سے اس کا حساب ہوتا ہے، اور عید کے حساب سے کہ ہم جو ہے اپنے عبادات سردی اور گرمی دونوں موسموں میں جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ سورج کی طرح اس میں چیزیں جو ہے وہ فکس نہیں ہیں۔ ساتھ ہی کول کیلنڈر بھی بہت مشہور ہے، جس کو بکرمی کہا جاتا ہے، جس کو دیسی مہینے بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی ہندوستان میں بہت مشہور ہیں۔ اور اس بکرمی سال کا آغاز جو ہے وہ بیساکھ یا چیت کے ماہ سے جو ہو جاتا ہے، اور یہاں بیساکھی سے لیا گیا لفظ ہے۔ اس میں ہندوؤں کے ہاں اس کو جو ہے وہ میلہ بھی منایا جاتا ہے، جشن بھی منایا جاتا ہے، اور یہ بھی خوشی کے موقع پر وہاں سے اس کا جو ہے آغاز ہوتا ہے۔ اس کے کچھ ماہ تو 32 جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے، تو 32 تک بھی آ جاتے ہیں، کچھ ماہ اس کے 29 کے ہوتے ہیں، دن رات تو وہی ہیں، تقسیم اپنی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ یہ تو تھیں چند باتیں آپ کو کیلنڈر کے حوالے سے آگاہ کرنے کے حوالے سے۔ اب ایسی چند باتیں جو خرافات ہیں، فضولیات ہیں، اور جو مسلمانوں میں آ چکی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان جو ہے وہ مغربی تہذیب کے اثر زدہ ہیں، ان کے اثرات میں آئے ہوئے ہیں۔ ان اثرات میں سے اگر آپ اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے کہ ایسے کون سے اثرات ہم جو ہے آپ کو آج رات میں یا کل دن میں نظر آئیں گے، ان میں چند باتوں میں یہ ہے کہ آج دسمبر کے آخری جو ہے دن چل رہے ہوتے ہیں، تو میسیجز شروع ہو جاتے ہیں، پیغام شروع ہو جاتے ہیں کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو یہ معافی نامے شروع ہو جاتے ہیں، یہ نصیحتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی یہ معافی نامہ، یہ نصیحتیں، یہ سارا سال کا کام ہے، ہر دن کا کام ہے، ہر لمحے کا کام ہے، ہر وقت انسان کو اپنے رب سے استغفار کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ انسان کو زیادتی کر بیٹھتا ہے تو اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً سے پہلے جو ہے اس کو رفع رجوع کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے خاص اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دسمبر کے دنوں میں اپنے آپ کو یہ چیزیں لے کر جو چلیں کہ روٹین کی دن ہے، روٹین کی باتیں ہیں، اس کو روٹین میں ہی لے کے چلیں، اس کو خاص الخاص نہ کریں۔ جب ہم کسی چیز کو خاص کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے اس میں سے مسلمانوں کے لیے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمارا دین تو ہے نہیں، دین میں تو ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ ساتھ اسی طرح کہ دسمبر کے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کا اہتمام کرنا، بڑے غور سے، دھیان سے، اہتمام سے خود دیکھنا، اوروں کو دکھانا، تو یہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے۔ سورج کا تو کام ہی غروب ہونا ہے، طلوع ہونا ہے، وہ آج بھی غروب ہوگا، آج بھی طلوع ہوگا، اور کل بھی ہوگا، اور 31 کو بھی ہوگا، اور 30 کو بھی ہوگا۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ سورج کے پجاری سورج کو اہمیت دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ جس طرح ہو سکتا ہے بہت سے کمزور لوگوں کے ہاں سورج کی جو اہمیت بڑھ جائے، تو اہمیت سورج کی نہیں ہے، سورج کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سورج 31 جنے کا بیدار ہوتا ہے تو پھر بہت سے لوگ اٹھ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم نے سورج کا نظارہ کرنا ہے اور بڑے اہتمام سے کرنا ہے۔ تو بھائی اس کا اہتمام کس بات سے کرنا ہے؟ اہتمام تو کرنا تھا فجر کی نماز کا، اہتمام تو کرنا تھا تو تہجد کا، اہتمام تو یہ کرنا تھا کہ ہم نے نیک نیتی سے تلاوت کرنی ہے اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے، رزق حلال، کسب حلال کمانا ہے۔ تو یہ بھی ایک خرافات اور فضولیات میں سے، اس کا اہتمام ویسے نظر آ جائے، دیکھ لیں، دکھا لیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اہتمام کرنا خصوصیت کے ساتھ کہ ہم نے اس کو بھرتا سورج دیکھنا ہے، وہاں پہ نظر آ رہا ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔
اسی طرح ایک اور چیز ہے، رات سر رات جاگتے رہنا۔ کیا کرنا ہے جی؟ کہ ہم نے خوش آمدید کہنا ہے جی، ویلکم کہنا ہے، نئے سال کو ویلکم کہنا ہے، 11:59 پہ سیکنڈ کاؤنٹ کرنا شروع کر دینا۔ تو بھائی اس کو گنتی کرنے میں کیا ملتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ کیا ہم کو تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم کو تلاوت کر رہے ہیں؟ کیا اپنی کو جو ہے کار خیر کے کام میں کو پیسے جمع کروا رہے ہیں، اس کو گن رہے ہیں؟ یا صدقہ خیرات دینے کے لیے رقم کو جو ہے شمار کر رہے ہیں؟ خام خواہ جو ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر کے اس کو جاننا، اس میں پہنچ جانا، یہ مسلمانوں کے لیے یہ چیز مناسب جو ہے وہ نہیں ہے۔ راتیں جاگے گزارنے کے لیے عبادت کے لیے اچھی بات ہے، لیکن ان کاموں کے لیے گزارنا کو جو ہے مناسب جو ہے وہ نہیں ہے۔ پھر ساری رات جو ہے وہ آتش بازی، آگ پر پیسے کو آگ لگا دینا۔ دنیا میں بھوک ہے، افلاس ہے، ننگ ہے، کتنے لوگ جو ہے وہ بھوکے جو ہے دنیا سے جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کے چولہے نہیں جا رہے، وہاں وہ ان پیسوں سے ان کی مدد ہو سکتی ہے، اور ان فضولیات میں جو ہے وہ پیسوں کو آگ لگا دینا، یہ بھی مسلمانوں کے لیے تو جو ہے اس چیز کی جو ہے گنجائش اجازت، اور کوئی سلیم الفطر شخص بھی اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے گا جی، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح ساری رات ناچ گانا، فضول کام، شراب نوشی کی جاتی ہے، من چلے جو ہے وہ انویلنگ کرتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اوروں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، سر رات شور و غوغا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی تھی آرام کرنے کے لیے، اور آرام کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا۔ کوئی تھکے ہارے مزدور ہوتے ہیں، وہ سو رہے ہوتے ہیں، کام سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی مناسب نہیں ہوتے۔ ساحلوں پہ نکل جاتے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر رات کو دیر تک جاگتے رہنا، اور کوئی مقصد بھی نہیں ہے، لا یعنی کام کے لیے پھر فجر کی نماز فوت ہو جانا اور یہ کام ہو جانا، تو یہ مسلمانوں کے یہ انداز نہیں ہوا کرتے، یہ غیر ذمہ دار قوموں کے انداز ہو سکتے ہیں۔ مسلمان ایک ذمہ دار شخص کے طور پر جب زندگی بسر کرتا ہے تو اسے یہ چیزیں سرزد نہیں ہوتی۔ اسی طرح نیو ایئر نائٹ کے لیے کپڑے سلوانا، جوتے سلوانا، پھر بغیر طور پر گریٹنگز دینا، کوئی اس کو مبارکباد پیش کرنا اہتمام کے ساتھ، کوئی جواب نہ دے تو ناراض ہو جانا، کو کہہ دے، ویسے روٹین میں اگر کو کہہ دے بات ہو جائے، مبارک کی دعا دیں تو خیر اچھی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، دعائیں کریں اپنے لیے، ملک و قوم کے لیے، امت کے لیے، سلامتی کے لیے، ایمان کے لیے، صحت کے لیے، اچھی بات ہے۔ لیکن اس کو بقایا طور پر آپ کو مبارک ہو جی، سال کا نیا دن مبارک ہو جی، خیر مبارک، تو اس قسم کی جو ہے اس کو روایت بنا لینا، اپنی گفتگو کا حصہ بنا لینا، اس کا اہتمام کے ساتھ منانا، اس کے اسلام میں گنجائش اجازت جو ہے وہ نہیں ہے جی۔ کوئی بھی سلیم الفطرت اور عظیم مسلمان جو ہے، جو ذمہ دار شخص ہے، ان چیزوں کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں بدلنا ہی ہے نا جی، تو عادتیں بدلیں، بدلنا ہی ہے تو اپنی حالت بدلیں، بدلنا ہی ہے تو رویے بدلیں، انداز بدلیں، گفتگو کے طریقے بدلیں، اپنی سوچیں بدلیں، نیتیں بدلیں۔ جب انسان یہ چیزیں بدلتا ہے تو خود بخود تبدیلی بھی آتی ہے، اور خود بخود انسان اچھی چیزیں محسوس بھی کرتا ہے، اس کو فرحت بھی محسوس ہوتی ہے، خوشی بھی محسوس ہوتی ہے۔ فی زمانہ جو چل رہا ہے، انسان چیزوں میں گم ہو گیا، چیزیں زیادہ ہیں، انسان کم ہے، اور پھر جو انسان موجود ہیں وہ اپنی ذات میں سکون گم کر بیٹھے ہیں، ان کی زندگی میں سکون ہی نہیں ہے، ہر شخص پریشان، چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی پریشان ہے، انسان سے دور ہے۔ اگر ہو سکے تو اپنے اندر موجود سکون کو تلاش کریں، اور اپنے اندر جو سکون ہے وہ اس کی جو تلاش ہے وہ چیزوں میں نہیں ہے، وہ اپنے رب کی یاد میں ہے، رب کی رضا میں ہے۔ اپنے رب کو ڈھونڈیں، اس کو راضی کریں، اس کو یاد رکھیں، اسی میں ایک مسلمان جو ہے خوشباش زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہ وقت بھی ایک مخلوق ہے، اور ہم مخلوق سے ڈرا نہیں کرتے۔ مسلمان ایک لازوال زندگی بسر کرتا ہے، اور بے مثال زندگی بسر کرتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پر نظر رکھتا ہے، اس کے سامنے یہ مسافرت ہے، سفرگاہ ہے، وہ سفر کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں میں اپنی زندگی خرچ کرنے کے بجائے اپنے مستقبل پر نظر رکھیں، اور اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔